نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 77 سے 79، لفظی ترجمہ۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا الذین ان لوگوں کو کہ کیلا کہا گیا تھا لہم جن کو کفو کہ روکے رکھو ایدیکم اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، واتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما پس جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم القتال ان پر جہاد، اذا اس وقت فریقن بعض لوگ منہم ان میں سے، یخشون ڈرنے لگے الناسا لوگوں سے، کخشیۃ اللہ جیسا کہ ڈرنا اللہ سے، او یا شدہ اس سے بھی زیادہ خشیہ ڈرنا، وقالوا اور کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں کتبتا تو نے فرض کر دیا علینا ہم پر قتال جہاد، لولا کیوں نہ آخرتنا مہلت دی تو نے ہمیں، الی اجل قریب ایک قریب کی مدت تک، قل کہہ دیجئے متاع دنیا فائدہ دنیا کا قلیلاً تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن اس کے لیے اتقا کہ جو پرہیزگار ہیں، ولا اور نہ تظلمون نہ ظلم کیا جائے گا تم پر فتیلا دھاگے کے برابر۔ اینما جہاں کہیں بھی تکون تم ہوگے، یدرککم الموت پا لے گی تم کو موت، ولو اگرچہ تم ہو فی بروج قلعوں میں مشیدہ مضبوط، وَإِنَّ اور اگر تصبہم پہنچی ہے انہیں حسناتن کوئی بھلائی، یقولو تو کہتے ہیں ھذہ یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچتی ہے ان کو سیئاتن کوئی برائی، یقولو تو کہتے ہیں ھذہ یہ من عندک استغفار کہ آپ کی وجہ سے ہے استغفار، قل کہہ دیجئے کل سب من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، فمالی پس کیا ہے ہؤلاء ان سب قوم ان لوگوں کو، لا یقادون کہ نہیں قریب آتے، یفقہون کہ یہ سمجھے حدیثہ کوئی بات، ما اصابک جو پہنچے تجھے، من حسنات کوئی فائدہ، فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے ہے، وما اور جو اصابک پہنچے تجھے، من سیئات کوئی نقصان، فمن پس وہ نفسی کا تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، ورسلنا کا بھیجا ہے ہم نے آپ کو للناس لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ گواہ۔ فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا، اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے، جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مکہ میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روکے رکھا گیا، اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی، ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں، عفو و درگزر سے کام لیں، دوسرے یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہوئی تو پھر انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی، اور جب اجازت دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ اس آیت میں انہی مکی دور کی ان آرزویں یاد دلا کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان حکم جہاد سن کر خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں،
جبکہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم مشرک تھے تو عزت کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اب جب کہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عفو درگزر کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم ان لوگوں سے ابھی جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ پہنچا کر جہاد کا حکم دیا، تب کچھ لوگ جہاد سے رک گئے، چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا قِتَالًا لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الْقَلِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کے سازگار ہونے پر سب سے پہلے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دی۔ ارشاد فرمایا سورۃ حج میں، ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کو فرض کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں کہ تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ منافقین کی بزدلی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ محمد میں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو منافق ہیں، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر کہ موت کی غشی ڈالی گئی ہو، بس ان کے لیے بہتر ہے۔ لڑائی سے ہچکچانے والوں، کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ بلند فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ دوسری یہ کہ دنیا جتنی بھی ہو فانی اور انتہائی قلیل ہے، اور فانی اور باقی رہنے والی شے کا مقابلہ ہی کیا، سبحان اللہ، یعنی آخرت باقی رہنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی لے کر لوٹی ہے۔ سمندر سے مراد آخرت کی زندگی، اور انگلی کے ساتھ جو پانی آیا ہے اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی حقیر ہے یہ دنیا کی زندگی، اور جس کے لیے انسان ہر طرح کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف یہ کہ آپ اپنے آج کو بہتر کرنے کے لیے، اور بہتر آج جو ہے ہمارا تبھی ہوگا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ ان کی نافرمانی سے کبھی بھی نہ ہمارا آج بہتر ہوگا اور نہ ہی آنے والا کل، ہمیشہ کا کل۔ فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ استغفار، کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں؟ جو کوئی بھلائی آپ کو پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ موت جس کے ڈر سے تم جہاد سے کترا رہے ہو،
جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ کہیں بھی تمہیں آ دبوچے گی، یعنی موت کا وقت جب بھی آ جائے گا تو تمہیں دبوچے گی۔ اس کے بعد اللہ نے منافقین کی ایک اور صفت بیان کی کہ جب ان کے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اچھا جان کر ہی یہ سب کچھ دیا گیا ہے، اور اگر قحط سالی اور مال و اولاد میں کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کہ جب سے آپ مدینہ میں آئے ہو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ان کے زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے آپ کہیے کہ اے منافقو، نعمت کا تعلق اللہ سے ہے اور قحط سالی وغیرہ کا تعلق تمہارے اعمال بد سے ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم جہالت اور عناد میں مبتلا ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ منافق کو، مشرک کو بے عقل کہا گیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید، یعنی ایک دن تم یقینی طور پر موت سے دوچار ہوگے کہ موت سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سورہ رحمان میں فرمایا ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ آل عمران کی آیت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ اگر موت سے بچ کر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ گے تو موت وہاں بھی آ جائے گی۔ ایک شخص تھا جس کا ایک غلام تھا، اس گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی تو کچھ سودا سلف لینے کے لیے وہ جو غلام تھا وہ بازار کے لیے نکلا، کچھ سودے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا۔ تو جب وہ باہر نکلا تو وہاں سے اللہ کے کوئی نیک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے بتایا اس غلام نے کہ ہاں جی ایک بچی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچی جب بڑی ہو جائے گی تو اس کے متعلق یہ بتایا استغفار کہ یہ 100 لوگوں سے زنا کرے گی، اور پھر اس کی جو موت ہے، اور پھر اس کی شادی ایک غلام سے ہوگی، اور اس کے بعد تیسری اس کی بات یہ ہوگی کہ جب اس کی موت آ جائے گی تو وہ ایک مکڑی کی وجہ سے مر جائے گی۔ اس غلام نے جب یہ باتیں سنی تو وہ واپس گھر میں داخل ہوا اور اس بچی پر اس نے وار کیے چھری کے ساتھ، اور اپنی طرف سے اس نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ بڑی ہو کر اس طرح کے کام کرے گی تو اس کو تو جینا ہی نہیں چاہیے۔ وہ اس کو قتل کر کے تو وہاں سے وہ غلام جو تھا وہ بھاگ گیا، کہیں اور چلا گیا، کسی اور جگہ پر جا کر اس نے رہنا شروع کر دیا، اور وہاں اس نے محنت کی، مشقت سے اٹھائی، اور ایک وقت آیا کہ جو کافی مالدار وہ شخص جو تھا وہ ہو گیا، اور کافی عرصے کے بعد جب وہ شخص واپس اپنے شہر میں لوٹا تو وہ ایک بہت امیر کبیر اور سوداگر کی شکل میں واپس آیا۔ تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے ان میں اس کی مال و دولت کی کافی جو باتیں ہونے لگی۔ اس شخص نے ایک جو وہاں کی عورت تھی جو کہ شادی وغیرہ کے لیے رشتہ وغیرہ کرواتی تھی، اس نے کہا کہ تم مجھے اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی سے میری شادی کروا دو تو میں تمہیں ڈھیروں مال جو ہے وہ دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں کیونکہ فلاں جگہ پر ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے تو میں اس سے آپ کی شادی کرا دوں گی، اور ایسا ہی اس نے کیا بھی۔ جب اس کی شادی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پر سلائیوں کے نشان تھے، جیسے آج کے زبان میں اگر ہم بات کریں تو ٹانکوں کا نشان تھا، اس کے پورا پیٹ اس کا چیرا گیا تھا۔ وہ دیکھ کر ششدر رہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ نشان کیسا ہے؟
اس نے کہا کہ اس لڑکی نے کہا کہ ہمارا ایک غلام تھا، تو جب میں پیدا ہوئی تھی تو وہ مجھے اس طرح چھری کے ساتھ اس طرح وہ کاٹ کے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر اس نے کہا کہ میں تم سے اگر ایک سوال کروں تو کیا تم مجھے سچ سچ جواب دو گی؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں سچ جواب دوں گی، آپ پوچھیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے کہ ایک غلام نے تمہارے پیٹ کو اس طرح چھری کے ساتھ یہ ضرب لگائی اور یہ جو کاٹا، تو کیا دوسری بات یہ ہے کہ کیا تم 100 لوگوں سے استغفار، نعوذ باللہ استغفار، کہ کیا 100 لوگوں سے تم نے اس طرح برا کام کیا؟ اس لڑکی نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، پہلے میرے سے یہ غلطیاں ہو چکی۔ اس نے کہا اگر یہ سب سچ ہے تو پھر تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری موت ایک مکڑی کے کاٹنے سے ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی خوبصورت تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی، اب وہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے اس کی حفاظت کے لیے ایک بہت مضبوط قلعہ جو ہے وہ بنوایا، اور اس نے درجنوں ملازم رکھے صرف اس کام کے لیے کہ اس محل میں کہیں پر بھی کوئی جالا نہ لگے، کوئی مکڑی نہ نظر آئے، کوئی کیڑا مکوڑا نظر نہ آئے۔ اس سے حفاظت کے لیے اس نے درجنوں ملازم رکھ لیے اس بات کے لیے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اور اسے پتہ تھا اگر وہ دونوں باتیں سچ ہوئیں تو تیسری بات بھی سچ ہوگی۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ ایک دن اسی طرح وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ آپ تو ایسے ہی آپ فکر کرتے ہیں، تو یہاں پر کہاں سے مکڑی آئے گی اور کہاں جالے لگیں گے اور کہاں مجھے ایک مکڑی کاٹے گی اور میں مر جاؤں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اس کو ایک مکڑی جو تھی وہ نظر آ گئی۔ مکڑی نظر آئی تو اس نے اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیا، اور اس نے کہا کہ اس مکڑی کی وجہ سے آپ ڈر رہے تھے کہ یہ مجھے مار دے گی، دیکھیں میں نے اس کو مار دیا۔ اب وہ یہ جان چکا تھا کہ اگر وہ دونوں جو پیشن گوئیاں تھیں وہ سچ ہوئی ہیں، یہ تیسری جو پیشن گوئی ہیں وہ بھی سچ ہوگی۔ اس نے کافی اس کا علاج وغیرہ کروایا، مگر کیونکہ وہ زہریلی مکڑی تھی، وہ زہر اس زہر کی وجہ سے اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ یعنی وہ جو مضبوط قلعہ تھا، وہ جو درجنوں ملازم تھے، وہ اس کو اس کی موت سے نہیں بچا سکے۔ تو یہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ بے شک تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یعنی جب ان منافقوں کو کوئی بھی غضن پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمیں اس لیے پہنچا ہے کہ ہم نے آپ کی اقتدا کی ہے۔ استغفار۔ سورۃ اعراف میں فرمایا کہ جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ استغفار نحوست پکڑتے۔ اور فرمایا سورۃ حج میں اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، یعنی منافق۔ اگلی آیت میں بھلائی اور برائی کا ایک قانون بیان فرما دیا کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی گو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین جو ہیں عام طور پر یہ دستور تھا کہ جب کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے تو کہتے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی توفیق سے ہے، اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب کوئی انعام مل جائے، کوئی اچھا کام ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا یہ کام۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔